کثرت سے درود پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا. اللہم صلی علی محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے, اسی دن ان کی روح قبض کی گئی, اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے. اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے, یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے. انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی, صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم. سورۃ الکہف پڑھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے. غسل کرنا. ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے, یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے, اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو. تو آپ اپنا اسکیڈول اس طرح بنائے نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیڈول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے, پھر وینسڈے کو نہائے, پھر جمعے کو نہائے, پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے. تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا. بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے, یعنی فرض کے درجے میں ہے, اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے, پسندیدہ ہے, افضل عمل ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا, اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے. صفائی میں مبالغہ ہوتی نا, ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے, یعنی جیسے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں, تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے, اچھی طرح سنوار کر وضو کرے, اپنے بہترین لباس میں سے پہنے, یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کی نسبت اچھا لباس پہنے, اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے, یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے, پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لغو کام نہ کرے, 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے, یعنی 2 لوگ بیٹھے ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے. اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر مسواک کرنا. جمعے کی سنتیں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے. اچھا لباس پہننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے. اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے کو ہی پہن لے. خوشبو لگانا, یعنی خوشبو لگائے, حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو, یعنی آپ کی اپنی نہیں, بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو, لیکن لگاؤ. تیل لگانا. جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے, پھر نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے, جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے, اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے. اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جمعہ کا وقت. سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا. سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا. اول وقت جمعہ پڑھنا, بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایاس بن سلمہ بن عقبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے, یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا. ہاں گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے. مسجد میں داخلہ. مسجد کی طرف جلدی نکلنا. تحیت المسجد ادا کرنا. عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو. اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو, ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے دراصل تحیت المسجد, یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں, یہ کیا ہے تحیت المسجد ہے, اور مختصر پڑھی جائیں. یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے. نماز سے قبل ہلکا بنانے کی ممانعت. مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیں, نہیں, سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے. انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ گئے
ذکر اذکار کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھیں، حلقہ نہیں بنائیں، بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں، تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلان کے نہ آگے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ، یہ عام ایک ادب بتایا، یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ، کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ۔ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ، میدا۔ مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے، آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہوگی، کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور وہاں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا۔ کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا، آپ بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بعض اوقات کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے، اگلی لائن مل جائے گی۔ جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلی صف میں بیٹھے، یہ نہیں پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں، دوسروں کے لیے فتنہ بننا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے۔ یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اجلس فقد آذیت و آنیت، کتنی جامع زبان ہے یہ، اجلس فقط آذیت، تو نے اذیت دی، و آنیت، اور دیر سے آئے۔ ہاں تو اس سے منع کیا گیا، کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا۔ جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے، بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو، ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ، یہ کہے۔